اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم سلام کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ سلام اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ سلام کرنا تمام پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کا طریقہ رائج رہا، اور پھر ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے یہ پسندیدہ عمل ہے، ہم سب کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ سلام ایک ایسی دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو اس کے کہے بغیر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو کہ پلیز ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، یہ ہم ہر ایک سے کہتے رہتے ہیں۔ لیکن سلام اتنی پیاری چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ کسی کو کہنا بھی نہیں پڑتا، اور جس وقت سلام ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کو بھی، چاہے وہ ہمارا جاننے والا ہو چاہے غیر اجنبی ہو، غیر جاننے والا ہو، اس کو بھی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہم ہر وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم جتنا زیادہ سلام کریں گے اور جس سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جس انسان سے، تو دن میں اس کو اتنی بار سلام کرنا چاہیے، اور پھر وہ اتنی دفعہ آپ کو جواب دے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری اولاد ہے، تو ہم لوگ ان کو جتنا سلام کریں گے تو اتنا زیادہ ہم ان کو دعا دیں گے، اور جب وہ ہمیں جواب دیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ ہمیں دعا دیں گے۔ اور جو اپنے خونی رشتے ہیں یا جو اپنے بہت قریبی، دل سے بہت قریب ہیں، محبت، آپ سوچیں کہ ان کی وہ دعا ہمیں کیسے لگے، کیونکہ وہ دل سے دیں گے، وہ پیار سے دیں گے، وہ محبت سے دیں گے۔ تو سلام کرنے کی عادت جو ہے یہ ہمارے دین میں بہت خوبصورت ایک طریقہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ تعلقات میں، سلام تعلقات میں خوبصورتی اور کھانا کھلانے سے بھی آتی ہے، یعنی کہ جب ہم تعلقات اپنے کسی سے بہت اچھے اگر چاہتے ہیں کہ ہوں، اور سب سے ہونے چاہیے، دنیا کے ہر انسان سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ ہونا چاہیے، بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا بہت تھوڑے سے دن کی ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہم ہر وقت کسی نہ کسی، ہر لمحے کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے بناتے ہیں، معاملات کیسے کرتے ہیں، اور پھر یہ تعلقات خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کھانا کھلانے سے اور سلام کرنے سے، یعنی کہ لوگوں کو اپنے گھر بلانا، یا ان کے گھر جانا، دعوت قبول کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور اس میں تعلقات میں ان دو چیزوں سے خوبصورتی آ سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ کھانا کھلانے میں پھر ہم اس میں بہت لیوش قسم کی نہ کریں، اصل میں کھانے میں ہمارے محبت بہت ہونی چاہیے۔ جو بھی چیز ہم بنائیں وہ اتنی محبت اس میں ڈالیں، اتنے پیار سے بنائیں کہ وہ جب وہ لوگ کھانا کھائیں تو ان کو ہماری وہ محبت نظر آئے۔ بعض اوقات دال بھی بنی ہوتی ہے لیکن آپ نے اتنی محبت سے بنائی ہوتی ہے، اس کو بناتے ہوئے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کھانا کھاتا ہے نا، اس کو احساس ہو جاتا ہے، اس کو وہ فیلنگ آ جاتی ہے، تو اس سے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں۔ اصل توجہ ہماری کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کھلانا کیا، اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو پکا رہے ہیں
جو کھلا رہے ہیں وہ دعائیں مانگ کر وہ بہترین طریقے سے بہت تمیز کے ساتھ بہت طریقے سے کھلائیں، تو یہ بھی ہمارے دین کی ایک خوبصورتی ہے اور تعلقات کو خوبصورت بنانے کا یہ ذریعہ طریقہ ہے، سلام اور کھانا کھلانا۔ پھر سلام کرنا معمولی عمل دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بہت دور تک جاتے ہیں، جس کا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک سلام کا جو اثر ہے وہ آپ کی ساری زندگی پہ جسے آپ نے کیا ہے اس کو پوری زندگی یاد رہے گا کہ میری اس سے سلام دعا تھی۔ کبھی ہم ایئرپورٹ پہ، کہیں اسٹیشن پہ، کہیں بھی ہماری ملاقات کسی سے ہو جاتی ہے، یا حج پہ کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، عمرے پہ ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں ساری زندگی وہ لوگ یاد رہتے ہیں، ان کا سلام یاد رہتا ہے۔ پھر سلام کرنا جنت میں جانے کے کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ جو جنت میں جانے کا ایک پیکج ہے، اور اس پیکج میں سلام کرنا بھی ہے اور اس پیکج میں کھانا کھلانا بھی ہے۔ جنت میں جانے کا ایک پیکج ہے جو کہ ہمیں پورے پیکج پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں 2 کام یہ ہیں۔ پھر ہمیں اپنے جو مسلمان لوگ ہیں ہمیں ہمارے بچوں کو سلام کا مطلب، اس کے معنی اور اس کا فائدہ ضرور بتانا چاہیے، تاکہ جب وہ سلام کریں وہ اتنی جوش سے اور اتنی محبت سے کریں تاکہ اس کا ان کو فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ ہمیں گھر سے یہ تربیت دینی ہے، ہمیں یہ خود سکھانا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں کہ کوئی ٹیچر سکھا دے گا یا کوئی قاری صاحب سکھا دیں گے، یہ ہمیں خود اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اور جو ایک ماں، ایک گھر کی بڑے بزرگ، نانی، دادی یا گھر میں اور جو بھی رہتے ہیں آپ کے، وہ لوگ جتنے پیار سے یہ چیزیں بچوں کے عمل میں لا سکتے ہیں، بچوں کو سکھا سکتے ہیں، وہ دنیا کا کوئی اور انسان نہیں سکھا سکتا۔ یہ بات ہر انسان، ہم سب اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ دل سے سلام کرنے کا مزہ ہی بہت ہے، بہت لطف آتا ہے جب آپ دل سے سلام کرتے ہیں، تو سلام کرنے والے کو بھی بہت مزہ آتا ہے، اور جس کو آپ نے سلام کیا ہے وہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ بھی مسرور ہو جاتا ہے کہ میرا اتنا پیارا مجھے سلام آیا ہے۔ پھر کہ جب ہم دل سے سلام کریں گے تو دوسرا بھی ہمیں دل سے ہی جواب دے گا، تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو بہت پیار سے، محبت سے، اور اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کے فائدے سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر لمحے سلام کریں اور یہ دعا دوسروں کو بھی دیں، اور جواب جب ہمیں ملے تو ہمیں بھی دعا ملتی رہے سارا دن۔ پھر کہ سلام جو ہے اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی انسان اگر کسی کو سلام نہیں کرتا تو فرشتے بھی ان پر افسوس کرتے ہیں۔ اگر سلام میں ہم پہل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہماری انا ہے، جو ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ اس سلام میں پہل کرنا لوگوں کو اہمیت دینا ہے، اور جب آپ اہمیت دیتے ہیں تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، اللہ کا قرب۔ سلام کرنے سے، سلام کو اہمیت دینے سے ہمیں اللہ کا قرب، انشاءاللہ قرب کا ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ قرب ملے گا۔ پھر ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کی محبت سے ہو کر گزرتی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کی محبت سے ہو کے گزرتی ہے۔ مومن کے لیے اپنے بھائی پر 6 چیزوں کا حق ہے کہ وہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے لازمی کرے، اس میں سے ایک سلام ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم کسی کو السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ آپ کو برکت عطا کرے، آپ نے جب یہ 3 لفظ کہے تو آپ کو 10 السلام علیکم پہ 10 آپ کو نیکیوں کا ثواب ملا، ورحمۃ اللہ پہ 10 ملا، 20 ہو گئی، وبرکاتہ پہ 10 ملا، تو یہ 30 ہو گئی، 30 نیکیوں کا آپ نے ثواب کمایا۔ اور آپ نے جب اس کو جو دعا دی نا، وہ دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف اور رنج اور مصیبت سے سلامت رکھے، یعنی کہ آپ نے اس کو پوری دعا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تمہیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچائے اور تم سلامت رہو، سلامتی دے اللہ تمہیں، امن دے، ایمان دے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو آپ سلام ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ہم نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب کوئی بیمار ہو تو یا سلام ہو پڑھو۔ تو سلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے۔ تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، ہمیں اس کو کتنے پیار سے لینا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اور کتنی محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید میں یہ کلمہ انبیاء اور رسولوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اکرام اور بشارت کے استعمال ہوا ہے، اور اس میں عنایت اور محبت کا رس بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی باری تعالیٰ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں پہ سلام بھیجا، یہ ان سب کے نام ہیں۔ اور اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جب ہم کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ تمام ایمان والوں کو نماز میں بھی اس لفظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم التحیات جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہم اس کے علاوہ بھی جب ہم جمعرات کو درود شریف پڑھتے ہیں، اور جمعے کو بہت زیادہ درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجیں، تو اس میں ہم سلام، درود و سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم جاتے ہیں حج اور عمرے پہ تو ہم وہاں پہ سلام بھیجتے ہیں، اور پھر جب مدینے کا سفر شروع کرتے ہیں تو وہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح یہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے، جو مومن ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کا بھی تقیہ کلام، ان کا بھی جو دعا ہوگی وہ یہی ہوگا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے جو صبر کیا دنیا میں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تم سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں بخاری کی کلاس کر رہی تھی، تو اس میں مجھے پڑھ کے اتنی خوشی ہوئی، میرا اتنا دل خوش ہو گیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا گیا ہے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ میری طرف سے بھی آپ ان کو سلام دیجیے گا۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ کی کیا کوالٹی ہوگی، کتنی وہ نیک خاتون ہوں گی، کتنی وہ بہترین خاتون ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی کہ مجھے کتنے لوگ سلام بھیجتے ہیں دنیا میں۔ میں انسانوں کو ہی چیک کر رہی تھی کہ کیا ہمارا سلام کون کون بھیجتا ہے، ہمیں کیا سلام آتا ہے، کیا ہمارے پاس ہم ان عورتوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے انسان ہی ہمیں سلام بھیجتے ہوں۔ اور اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام، کیا وہ خاتون ہوں گی، کیا ان کی کوالٹی ہوگی، کتنا ان کے اندر صبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پاک پروردگار رب العالمین بہترین طریقے سے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ دعا اتنی پیاری دعا ہے، اور ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ دل سے، بہت محبت سے، بہت پیار سے سب کو خوب اچھے طریقے سے اور دعا سمجھ کے سب کو سلام کریں، اور جتنے ہمارے پیارے ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم دعا دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو کہ آپ لوگ بڑے کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے۔ میں پاکستان گئی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب کوئی بھی فون آتا ہے اور جب لوگ فون اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں
ہیلو. تو ہیلو ہمارا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں جب فون اٹھانا چاہیے تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور تاکہ سامنے والا بھی ہمیں اسی طرح جواب دے. ہم نے اصل میں ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی سارے مذہب کی چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے اسلام کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کے جو فائدے، ان کی جو برکتیں، ان کی جو رحمتیں ہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، ان سے ہم محروم ہو گئے. پلیز اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ اس عمل کو بہترین طریقے سے کریں، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ. اللہ ہم سے اس طریقے سے کروا لے یا رب العالمین کہ تیرا قرب ہمیں نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہماری تمام آل اولاد کو، قیامت تک کہ ہماری نسلوں کو، یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ یہ فائدے، یہ خوبصورت دین، اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.